جو لوگ بے اولاد ہیں وہ لوگ کثرت سے استغفار کریں، اللہ چاہے گا تو اسی استغفار کی برکت سے آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں دے گا، تمہیں عطا کرے گا، بچے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، اولاد سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف اولاد کے دینے تک نہیں، اگر اولاد ہے سرکش ہے، نافرمان ہے، یا پھر یہ کہ بگڑی ہوئی اولاد ہے، کوشش کے باوجود سدھر نہیں رہی، کثرت سے استغفار کرو، تمہارے استغفار، تمہاری دعا کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کے اندر اتارے گا، اللہ تمہارے بچوں کے اندر اس کی برکت ہوتا ہے۔ دیکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے گناہ کو اسے آسان کر دیتا ہے۔ آج چھوٹا گناہ کیا، کل اس سے بڑے گناہ تک اللہ لے جاتا ہے، سزا کے طور پر، گناہ کی سزا کے طور پر۔ گناہ کی سزا صرف آخرت میں جہنم ہی میں نہیں ملے گی، وہ تو بہت بڑی سزا، اس سے پہلے دنیا میں جو گناہ کی سزا ملتی ہے انسان کو، یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو اگلا گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا چھوٹا تو کل اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے۔ اور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج نماز ظہر کے بعد اس مقام پر، اس کے اپنے اس گھر میں ہم اور آپ کو مل بیٹھنے کا اور دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا اس نے موقع عطا فرمایا، اپنی توفیق سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ چونکہ یہ ملاقات مختصر ہے اور بہت ہی مختصر سے وقت میں کوئی اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے ایک ایسے مسئلے کا انتخاب کیا گیا جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی کا حصہ ہے۔ ایک مومن کی جو ایمانی زندگی ہے، ایک مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی والی زندگی ہے، ایسی ایمانی اور بندگی زندگی میں جن چیزوں کو نمایاں مقام اسلامی شریعت نے دیا ہے، ان میں سے ایک اہم تعلیم ہے استغفار کی تعلیم، کثرت سے استغفار کرنا۔ ایمان والوں کی زندگی میں، اسلام پر عمل پیرا مسلمان کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے مسلمان کی زندگی میں استغفار اس کے معمولات زندگی کا حصہ ہے۔ استغفار اس کی اپنی زندگی کا لازمی جز ہے۔ استغفار اس کی اپنی صبح و شام کے معمولات میں شامل ہے، اور استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنے والا کام ہے۔
یعنی روٹین جسے کہتے ہیں، روٹین کا بھی حصہ ہے، اور زندگی میں جو زیادہ تر وقت ہے وہ اسی میں ایک ایمان والے کا گزرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے بندو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے استغفار جو ایک مسلمان کی زندگی کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی اچھی بات کوئی بری بات، کچھ اچھا ہوا کچھ برا ہوا یا کچھ نہیں ہوا، آدمی نارمل ہے تب بھی آدمی کو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت کی ایک ایسی تعلیم ہے جس کی طرف سے بڑی غفلت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ہم بہت کم استغفار کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ بات بیان کی کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سب کو جو کچھ تھا اللہ نے سب معاف کر دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے، یہ آپ کے معمولات زندگی کا حصہ تھا۔ تو ہمارا اور آپ کا کم سے کم 70 مرتبہ تو ہماری زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ لیکن اس عمل کی طرف سے، اس ذکر کی طرف سے، ان کلمات کی طرف سے، اس نیکی کی طرف سے، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف سے، اور ہماری اور آپ کی صبح و شام کی ضرورت کی طرف سے بڑی غفلت میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم اور آپ کو معاف فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے اسی عمل کی اہمیت کو میں صرف اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس کی ضرورت ہماری زندگی میں کتنی ہے اس پہلو کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، لفظ استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت چاہنا، مغفرت کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اور مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کا ایک خاص معنی ہوتا ہے جب وہ توبہ کے مقابلے میں ذکر کیا جائے، کفارہ سیئات کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی ہوتا ہے غفارہ کے معنی ہوتے ہیں پردہ ڈال دینا، غفران کے معنی ہوتے ہیں پردہ ڈال دینے کے۔ مغفرت کا معنی بھی ہوتا ہے غلطی پر، گناہ پر، کوتاہی پر، کمی پر، کمزوری پر، ہماری اور آپ کی نادانیوں پر، ہماری اور آپ کی نافرمانیوں پہ اللہ پردہ ڈال دے۔ اور پردہ ڈال دینے کا مطلب یہ کہ ایک تو دنیا والوں کے سامنے آنے نہ دے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ان گناہوں کو دیکھ کر بندے کے حق میں فیصلے نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دے کا مطلب یہ کہ اللہ ان کو نظر انداز کر دے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بنیاد پر بندے کی زندگی میں فیصلے نہ کرے۔ یہ مغفرت کا خاص معنی ہوتا ہے پردہ ڈال دینا۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں عفو، معاف کر دینا، محو، مٹا دینا، کفارہ بنا دینا، بہت سارے اعمال ہیں، یہ خاص معنی۔ لیکن جب ہم استغفار عام طور پہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ان گناہوں سے تجاوز کر دے، ان گناہوں کو نظر انداز کر دے، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کے باوجود نہ ہونے جیسا کر دے۔ استغفار کا مطلب ہمارے پاس اسی عام معنی میں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہوئے، ہم سے جو کوتاہی ہوئی، ہمارے اندر جو کمی ہے، ہم سے جو تیری نافرمانی ہو گئی، ہم سے تیرے حق میں جو زیادتی ہو گئی، ہم سے تیرے حکم کی جو سرتابی ہو گئی، ہم جو تیرے گناہ، تیرے حکم کو ٹال گئے یا تیری ممانعت پہ رک نہ سکے، حد کو پھلانگ گئے، حد سے تجاوز کر گئے، اے رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان چیزوں پہ پردہ ڈال دے، ان کو معاف کر دے، ان کو نظر انداز کر دے، ان کی سزا نہ دے، ان کو تو کل عدم کر دے۔ یہ گویا ہم اور آپ استغفار کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ اب استغفار کا طریقہ کیا ہے؟
استغفار کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون طریقہ بتایا اس طریقے پہ استغفار ذکر میں شامل کیا جائے. جیسے استغفر اللہ سب سے مختصر استغفار، استغفار کا سب سے مختصر اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور آپ جانتے ہیں اذکار جو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اوقات پہ بتائے، نماز کے بعد کے اذکار ہوں، صبح و شام کے اذکار ہوں، مختلف معاملات کے بعد کے اذکار، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار رکھا ہے استغفر اللہ. ایک تو اذکار میں جہاں جہاں استغفار آیا اس کا استغفار کریں، اور دوسرا یہ کہ اس سے ہٹ کر بھی آپ عمومی طور پر اسے اپنا ورد بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہے. وہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو بات کہی، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اذکار وغیرہ میں اگر آپ شمار کریں گے تو وہ یہ نمبر نہیں نکلے گا. جو بتاتا ہے اللہ کے نبی وہ صرف مسنون اذکار میں استغفار نہیں کرتے تھے، مسنون اذکار کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. یہ استغفار ہماری اور آپ کی زندگی کا معمول بننا چاہیے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے الگ الگ صیغے آئیں، الگ الگ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں. ایک ایک کر کے یہ دعائیں سیکھنی چاہیے. استغفار کے جو کلمات اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں وہ سیکھ کر ہمیں ان کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ان میں سے ایک ہے سید الاستغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کا اور اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، کتنے ہی گناہ بندے کے پاس کیوں نہ ہو، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اگر آپ اس استغفار کی دعا کے کلمات پہ غور کریں نا، یہ جو سید الاستغفار، اس میں بندہ آ کے سرنڈر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. خود کو، خود کے گناہوں کو، خود کی کمی کو، خود کی کوتاہی کو، سب کو لے کر آتا ہے اور آ کر اعتراف یہ کرتا ہے میں بھی آیا ہوں، میرے گناہ بھی ساتھ میں لایا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، تیری نعمتوں تیرے احسانوں کا معترف بن کے آیا ہوں، اور ساتھ میں میری گستاخیاں، میری کوتاہیاں، میری جو بھی غلطیاں، ان کا بھی معترف بن کے، اقراری بن کے. مجرم جو اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، میں اقراری بن کے تیرے سامنے آیا ہوں. فاغفر لی، اب تیرے سے درخواست، تجھ سے التجا، تجھ سے مانگ یہی نہ ہو کہ تجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرتا ہے، میرے گناہوں پہ کوئی پردہ ڈال سکتا ہے تو بس تو ہی ہے. یہ جو کلمات ہیں سید الاستغفار کے، یقین مانیے جب اس میں ڈوب کر پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ویسے ہی لگتا ہے جیسے میل کچیل میں، کیچڑ میں یا دھول مٹی میں اٹے ہوئے آپ آتے ہیں، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے. کسی حوض میں آپ ڈوب کر نکلیں تو جیسی تازگی کا احساس آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر استغفار کے ان کلمات کے معنی مطالب سمجھ کر ہم اور آپ پڑھیں گے نا، یقین مانیے ایمان کی وہی تازگی، روحانیت کی وہی پاکیزگی، گناہوں سے وہی طہارت، اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کی عنایت کا یہی تجربہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے یہ استغفار، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ استغفار، بہت بڑا موقع ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ استغفار، اور بہت بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ استغفار. اور میری اور آپ کی روز مرہ کی حاجت اور ضرورت ہے استغفار. اس استغفار سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندو، اس استغفار کی دولت کو پہچانو، اس استغفار کی نعمت کو پہچانو، اس استغفار کی اہمیت کو پہچانو. اس استغفار میں اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم اور آپ کو دیا،
اللہ کے حکم سے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کا جہاں حکم دیا ہے، اس استغفار کے فوائد اور نقصانات اس کے چھوڑنے کے دونوں اللہ نے خوب بتائے۔ دنیا کا فائدہ اور دنیا کے اندر مادی فائدہ، دنیا کا دنیاوی فائدہ ہے، اور دنیا کے اندر روحانی فائدہ، میری اور آپ کی اندرون کا فائدہ ہے۔ اور صرف دنیا کا فائدہ نہیں، اس استغفار کے اندر آخرت کا بھی فائدہ۔ یہ استغفار میری اور آپ کی دنیا بنانے کا ذریعہ ہے، یہ استغفار میری اور آپ کی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا ذریعہ۔ بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کے اندر رکھے ہیں، بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ میں صرف چند فائدے، استغفار کے سارے فائدے نہیں گنا پاؤں گا، لیکن چند منتخب فائدے، کچھ اس دنیا کے، کچھ آخرت کے فائدے آپ کے سامنے میں گنا لیتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ اس استغفار کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ بھائیو، استغفار کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مجھ کو اور آپ کو میرے اور آپ کے گناہ کے بوجھ سے بوجھل ہونے نہیں دے گا۔ مجھ کو اور آپ کو میرے اور آپ کے گناہ سے بوجھل ہونے نہیں دے گا۔ یہ جو میرا اور آپ کا استغفار ہے نا، یہ استغفار مجھ کو اور آپ کو ہلکا پھلکا کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک بوجھ ہے، ہم سب اٹھاتے ہیں لیکن محسوس کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک ایسا بوجھ ہے جو ہم سب اٹھاتے ہیں، لیکن اس بوجھ کو پہچاننے والے بڑے کم لوگ ہیں، وہ ہے میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ۔ اور یہ بوجھ کہاں سے محسوس ہوتا ہے معلوم ہے؟ نماز میں محسوس ہوتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا بہت بوجھل لگتا ہے، نماز کے لیے گھر سے نکل کر آنا، گھر سے نکل کر جلدی آنا، وہ قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، وہاں محسوس ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ۔ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، نیند پوری ہو گئی لیکن پھر بھی اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ ہے جو مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ذکر بڑا بوجھل لگتا ہے، حالانکہ اللہ نے زبان دی، طاقت دی، سب کچھ دی، لیکن اللہ کا ذکر کرنا بوجھ لگتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بوجھ لگتی ہے، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں طبیعت کے اندر عجیب قسم کا بوجھ لگتا ہے، آدمی چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے۔ بھائیو، اس استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجھ کو اور آپ کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اس قدر ہم ہلکے ہو جاتے ہیں، ہلکے پھلکے، بے وزن، گناہوں کے وزن سے اس قدر زیادہ ہلکے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر عبادت میں چستی، ہر نیکی کی طرف سبقت، ہر نیکی ہمیں آسان، ہر نیکی ہمیں بالکل ہلکی پھلکی لگتی ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے تو مزید نماز پڑھنے کا شوق، ذکر سے فارغ ہوتے تو مزید ذکر کرنے کا شوق، قرآن کی تلاوت کرتے مزید پڑھنے کا شوق، یہ ہم اور آپ کو اس استغفار کے ذریعے نصیب ہوگا۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں یہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا، یہ سب سے پہلا فائدہ۔ اور آپ بتاؤ، کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن یہ بوجھ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، اگر واقعی محسوس کر سکیں، واقعی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ فرائض پڑھنے والے بھائی گھر سے نکل کے آتے ہیں، مسجد تک آتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھنا بوجھل لگتا ہے، سبحان اللہ، 2 رکعات میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی، لیکن یہ 2 رکعات اتنی بوجھل کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا اثر ہے۔ استغفار کی برکت یہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ استغفار مجھ کو اور آپ کو ہلکا پھلکا کر دے گا، گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا، نیکیاں پھر آسان ہونے لگیں گی۔ ایک فائدہ۔ استغفار کا دوسرا فائدہ جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، ان گناہوں کی نحوست اور ان گناہوں کے نقصانات سے یہ استغفار مجھ کو اور آپ کو نجات دلانے کا باعث بنے گا۔ بھائیو دیکھو، ایک بات یاد رکھو، گناہ ایک ایسی چیز ہے، یہ گناہ اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر گناہ کیا، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب اس کی قیمت کئی طرح سے آدمی چکاتا ہے، کئی طرح سے چکاتا ہے۔ کبھی آپ علماء سے سنیں، آپ دیکھیں، اہل علم کے لیکچرز یا بیانات اس پر موجود ہیں، گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیا کچھ ہوتے ہیں۔
استغفار ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسی چابی ہے، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ گناہوں کے وہ سارے جو نقصانات ہیں، سارے نقصانات سے یہ استغفار مجھ کو اور آپ کو صاف کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے گناہ کو اسے آسان کر دیتا ہے۔ آج چھوٹا گناہ کیا، کل اس سے بڑے گناہ تک اللہ لے جاتا ہے، سزا کے طور پر، گناہ کی سزا کے طور پر۔ گناہ کی سزا صرف آخرت میں جہنم ہی میں نہیں ملے گی، وہ تو بہت بڑی سزا۔ اس سے پہلے دنیا میں جو گناہ کی سزا ملتی ہے انسان کو، یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو اگلا گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا چھوٹا تو کل اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے، اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ کریں گے، اگلی بار نیکی کی توفیق سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا یہ دیتا ہے کہ اگلی بار نیکی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتا ہے۔ آپ کے گناہ کی سزا یہ کہ اگلی بار آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، کوشش کے باوجود آپ سے نیکی نہیں ہو پاتی۔ یہ دونوں باتیں احادیث میں، قرآن میں اللہ نے بار بار بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتائی۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے بچو۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بولو۔ کیوں؟ جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ یہ جھوٹ آدمی کو فسق و فجور، بے دینی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، اس کی سزا تو ملے گی، یہ اللہ کے پاس عذاب کا باعث ہے، پکڑے جاؤ گے، جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلے فسق و فجور کے کام کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، گناہ تک لے کر جاتا ہے، اور گناہ نیکیوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں تک کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، وہ جو جنگ تبوک میں میدان میں نہیں نکل سکے تھے نا، میدان جنگ میں نہیں نکل سکے، پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، ان منافقوں کا اصل میں ارادہ ہی نہیں تھا نکلنے کا۔ اگر واقعی میدان میں نکلنے کا ارادہ کرتے، تیاری بھی تو کرتے، تیاری نہیں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارادہ نہیں تھا۔ اور آگے اللہ نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اصل مسئلہ یہ ان منافقوں کے نفاق کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ جنگ تبوک جیسے عظیم معرکے میں نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، فثبتہم، اللہ نے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا پیچھے جو لوگ بیٹھے رہ گئے تم بھی بیٹھے رہو۔ تو گناہ نیکی سے محرومی کا سبب بنتا ہے، اور گناہ کا ایک تیسرا نقصان یہ بھی ہے، گناہ آدمی کے دل میں اندھیرے مسلط کرتا ہے۔ گناہ آدمی کے دل میں اندھیرے مسلط کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اندھیری رات میں، بالکل اندھیری رات ہو، جنگل ہو، اور آدمی ڈرپوک ہو، تو اس اندھیرے میں جو ڈر لگتا ہے نا، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو دل کے اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ ڈراؤنا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا۔ دل کا اندھیرا جو ہوتا ہے نا، اندر جو اندھیرا، اگر آدمی جھانکنا سیکھ لے، دیکھنا سیکھ لے، ڈر جائے گا آدمی۔ گناہوں کی تاریکی آدمی کو اندر سے ایسے ویرانے میں ڈھکیلے گی کہ جنگل و بیابان میں نہیں گھبرائے گا، اندر دیکھنے سے آدمی گھبرائے گا۔ یہ گناہ آدمی پہ ایسے مسلط ہوتا ہے، اور گناہ آدمی کے دل پہ مہر لگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بڑے نقصانات ہیں، میں نے جیسے کہا میں اس پہ بولوں گا تو بات بہت لمبی جائے گی، ایک لفظ میں سمیٹ کر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ کے جو متعدد نقصانات، بہت سارے جو نقصانات ہیں، یہ استغفار ان گناہوں سے یا ان کے نقصانات سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ گناہ جو ہم سے قیمت اپنی وصول کرنا چاہتا ہے، استغفار کے ذریعے ہم اس کی قیمت چکانے سے بچا لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے۔ حضرت نوح نے اپنے قوم کو بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
حضرت نوح کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اس استغفار کے فائدے گناتے ہوئے حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآنی آیات بنا کر یہاں نازل کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتایا، ہمیں بھی سکھایا، کہا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اس استغفار کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی روٹی رزق سے خوب مالا مال کرے گا، روزی روٹی رزق سے خوب مالا مال کرے گا۔ قحط سالی ہے، بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہم نے برستی وہ بارش دیکھی۔ یوں کہیے تم استغفار کرو گے، تمہاری پیاسی کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ خوب سیراب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بارشیں جو رزق کا سبب بنتی ہیں، وہ بارشیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ مفسرین نے لکھا اس آیت میں صرف بارش کے اترنے کی بات نہیں ہے، بلکہ رزق کے دروازے کھول دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، کاروبار میں کمی آ رہی ہے، یا کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یا کاروبار کو ترقی پہ لے نہیں جا رہے ہیں، جو بھی، وہ استغفار کثرت سے کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلا دھار بارش بھیجے گا، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ بھرپور کھولے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دو اور وعدے اللہ نے کہا یمددکم بِأَمْوَال، اللہ خوب مال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے روزگار ہیں آپ کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں، تو اسباب تو اختیار کرنے، روزی روٹی کے لیے جو اسباب ہوتے وہ تو اختیار کرو، لیکن ساتھ میں کثرت سے استغفار کرو۔ یمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یمددکم باموال، اور آگے کہا وبنین، اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، وہ لوگ کثرت سے استغفار کریں، اللہ چاہے گا تو اسی استغفار کی برکت سے آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں دے گا، تمہیں عطا کرے گا، بچے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، اولاد سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف اولاد کے دینے تک نہیں، اگر اولاد ہے سرکش ہے، نافرمان ہے، یا پھر یہ کہ بگڑی ہوئی اولاد ہے، کوشش کے باوجود سدھر نہیں رہی، کثرت سے استغفار کرو، تمہارے استغفار، تمہاری دعا کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کے اندر اتارے گا، اللہ تمہارے بچوں کے اندر اس کی برکت اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مورخین نے نقل کی، سیرت نگاروں نے لکھی ہے، تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے، ان کا بچہ نیچے چھوٹا سویا ہوا ہوتا تو دعا کرتے کرتے یہ بھی کہتے من اجلی کا یا بنی، اے میرے بیٹے، یہ میری دعا، یہ میری تڑپ، یہ اللہ سے میرا مانگنا صرف میرے لیے نہیں، تیرے لیے مانگ رہا ہوں میرے بچے۔ ماں باپ کا استغفار بچوں کے اندر خوبیاں پیدا کرنے، خوبیاں لانے اور ان کے اندر ان کے بگاڑ کے خاتمے کا سبب بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنا دے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ اگر اس سے مراد دنیا ہے تو تمہاری کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حسب ضرورت پانی بھی فراہم کرے گا، تمہاری کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ خوب آباد بھی کرے گا۔ اور اگر یہاں جنات اور انہار سے مراد آخرت کی جنتیں اور نہریں ہیں تو پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے مالا مال کرے گا، جنت میں نہروں والے باغات اللہ عطا کرے گا، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور بندے پر اپنا پہلو رکھے گا اور اس کے بعد بندے کے سامنے ایک ایک گناہ گناتا جائے گا. تو نے یہ گناہ کیا. بندہ اقرار کرے گا ہاں میرے رب میں نے کیا. تو نے یہ گناہ کیا. ہاں میں نے کیا. تو نے یہ گناہ کیا. ہاں میں نے کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تنہائی میں اکیلے میں بندے کے سامنے گناتا جائے گا اور بندہ ہر گناہ کا اعتراف کرتا جائے گا ہاں میرے رب میں نے گناہ کیا. گناہ کیا گناہ کیا گناہ کیا ہے یہاں تک کہ بندے کو لگے گا انہو قد ہلک کہ وہ برباد ہو گیا ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے گناہوں کا اقرار کروا لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا تھا. وہی استغفار جس کا معنی پردہ ڈالنے کے ہیں. بندہ استغفار کرے گا اللہ سے دعا کرے گا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھ تو اللہ تعالیٰ کہے بندے دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا آج ان گناہوں سے درگزر کر کے تجھے معافی بھی عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بھائیو اس استغفار کی دولت کو پہچانو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے. میں نے جیسے کہا نہ استغفار کے فضائل سارے آپ کے سامنے گرا رہا ہوں نہ ہی اس کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور فضیلت کے تمام پہلو اجاگر کر رہا ہوں. صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. مومن کی زندگی کا جزو لا ينفك یعنی مومن کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے مومن استغفار سے جدا نہیں رہ سکتا. مومن استغفار سے الگ نہیں رہ سکتا. ایک مسلمان کی زندگی میں استغفار صبح و شام ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے. چلتے پھرتے ہونا چاہیے. اور جیسے میں پہلے ابتدا میں بتا چکا ہوں اسلامی شریعت نے ہمارے معمولات زندگی سے جڑے بہت سارے معاملات میں استغفار کو جگہ دی. وہی ہمیں عام طور پر بھی استغفار کرنے کا حکم دیا. کچھ نہیں کر سکتے استغفر اللہ کہہ دیں یہ تو سب کہہ سکتے ہیں اور آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے تیلگو میں کہہ سکتے ہیں مقامی کسی زبان میں کہہ سکتے ہیں اردو میں کہہ سکتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے یہ بھی کہہ لے. یہ بھی اللہ کے پاس قابل قبول ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو کلمات سکھائے گئے ہیں ان کلمات کو یاد کریں. خاص طور پہ سید الاستغفار کو یاد کریں. اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے اپنانے کی کوشش کریں. بات کو میں زیادہ دور تک لے کر جانا نہیں چاہتا. بنیادی پیغام جو آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مومن کی زندگی کے جو معمولات ہیں اس کا جو روٹین ہے روزانہ کے اس کے اپنے کام ہیں ان میں استغفار ایک لازمی حصہ ہے. محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی استغفار واقعی لازمی حصہ بنا ہوا ہے. اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور پابندی کیجیے اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. بات کو میں اور زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا. یہی بات کہتے ہوئے یہ پیغام یاد دلاتے ہوئے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا اپنے رب سے استغفار کیا کرو مغفرت طلب کیا کرو وہ گناہ کا بخشنے والا ہے. اپنے لیے آپ کے لیے سب کے لیے یہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا مسلمان بنا دے اور اس استغفار کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال ہونے والا مسلمان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.